بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین گرامی، یہ دور جس میں ہم جی رہے ہیں بڑی اہمیت کا حامل دور ہے، بڑا عجیب زمانہ ہے۔ یہ زمانے میں پیدا ہونے کو اور اس میں جینے کو، سروائیو کرنے کو آپ اپنے لیے کسی نعمت سے کم مت سمجھیے۔ تمام تر تنظیمیں، جماعتیں اس وقت انتشار کا شکار ہیں۔ ہمارے اپنے ہندوستان میں جمعیت علماء ہند ہو، وہ دو ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے۔ تبلیغی جماعت ہو، وہ امارت اور شورا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ جماعت اسلامی ہو، اس میں انتشار۔ جماعت اہل حدیث ہے، وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ الغرض جہاں بھی آپ دیکھیں وہاں انتشار ہے۔ اگر ہم اپنے ہندوستان کے لیول پہ، ہندوستان کے پیمانے پر اگر ہم دیکھیں اور اگر عالمی منظر نامے میں دیکھیں آپ، تو جتنی بھی حق پرست تنظیمیں تھیں، مصر کی الاخوان ہو، وہ انتشار کا شکار ہوئی ہے۔ عراق میں انتشار ہوا، مصر میں، تیونس میں، لیبیا میں، ہر جگہ انہوں نے یہ تو ہوا کہ اپنے پرانے حکمرانوں کو اٹھایا اور ایک دوسرا عرب بہاریہ، عرب اسپرنگ کا آغاز ہوا، جس میں اپنے وہ حکمران جو عرصوں سے، دہائیوں سے ستہ پر قابض تھے، ان کو اکھاڑا، لیکن اس کا پھر متبادل کیا ہوا؟ کوئی بہتر متبادل نہیں آیا۔ ایک دو جو جگہ جہاں جیسے مصر ہے، وہاں پر اگر کوئی اچھا متبادل آیا تو وہ بھی انتشار کا شکار ہو گیا، اس کی جگہ پھر سیسی نے لے لی ہے۔ یہ پورا منظر نامہ آپ نے غور کیا کہ کیا کچھ کہتا ہے؟ کسی تبدیلی کی بات کرتا ہے یا بس یوں ہی ایک کوئنسیڈنٹ ہے، ایک اتفاق ہے؟ یہ قرآن مجید تو کہتا ہے ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ حتی یمیز الخبیث من الطیب۔ اللہ تمہیں یوں ہی تو نہیں رہنے دے گا اس حالت پہ جس پہ تم ہو۔ کھرے کھوٹے سارے، سچے پکے، کچے پکے، سب ایک جگہ پر ہیں، جب تک کہ حق اور باطل کو اللہ الگ نہ کر لے، سچوں کو اور جھوٹے دعوے داروں کو الگ نہ کر لے۔ وہی سب ہو رہا ہے۔ اور یہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں جن سے آپ متعارف ہیں، اور وہ بھی جن سے تعارف نہیں ہے، ان کا بھی تعارف حاصل کر لیں۔ وہ تمام تنظیمیں انتشار کا شکار ہیں، انتہائی انتشار کا شکار ہیں، اور یہ کچھ امت کے لیے کارآمد اور مفید کرتے ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے تنظیمیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ اب زمانے نے کروٹ لے لی ہے۔ ابھی ایک دوسرا دور شروع ہو گیا جسے مہدی کا دور کہتے ہیں، اور یہ خالص ترین حضرت مہدی کا زمانہ ہے۔ جو لوگ اس غلط فہمی میں رہتے ہیں کہ نہیں مہدی نہیں آئیں گے، ابھی لمبا عرصہ ہے، وہ بہت جلدی اپنی اس خام خیالی سے باہر آئے۔ بہت قریب زمانہ آن پہنچا ہے۔ اس لیے ہمارے بہت سے سنجیدہ علماء کو بھی، اور دیکھیے عجیب، نفاق تو بڑا لفظ ہو جائے گا، لیکن اگر کہہ بھی لیں تو کیا حرج ہے۔ نفاق یہ دیکھیے کہ جمپ لگا کر کے سیدھا حضرت عیسیٰ تک پہنچتے ہیں، نزول عیسیٰ اور دجال کی آمد کا تو ذکر کرتے ہیں، مہدی کو کھا جاتے ہیں۔ اس لیے کہ حضرت مہدی جب آئیں گے تو یہ جنہیں آپ شیوخ سمجھ رہے ہیں، جن کے سروں پر آپ نے دستاریں رکھ دی ہیں، اور اذہبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، سارا کچھ تعریف بٹور کے یہی سب کچھ لے جانا چاہتے ہیں، وہ اور حضرت بنے ہوئے ہیں، اور امت کے لیے کوئی ایسا حل نہیں پیش کرتے جس سے امت اپنی زبوں حالی سے باہر آئے۔ ان سب کی دکانیں جو ہیں حضرت مہدی بند کر دیں۔ اس لیے آپ ان کے تذکروں میں، تقریروں میں عام طور سے دیکھیں گے کہ یہ مہدی کو بائی پاس کر کے آگے دجال اور عیسیٰ تک پہنچے جاتے ہیں۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ کا نزول اور دجال کا آنا یہ تو حضرت مہدی کے بعد ہے نا، وہ مہدی کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟
تو دیکھیے یہ تمام چیزیں منافقین اور کافرین اور مومنین تین جماعتوں میں تقسیم کی ہے قرآن مجید میں. منافقین بھی یہ اپنے والے اور کافرین بھی خالص کافرین، یہ سب اپنی موت مرنے والے ہیں اور بہت جلد وہ زمانہ آنے والا ہے. اس لیے ان تنظیموں سے، ان جماعتوں سے زیادہ من نہ لگائیں، زیادہ توقع نہ رکھیں، زیادہ اپنے آپ کو نہ بھلائیں، بلکہ حضرت مہدی کے نظام کے جو علم بردار ہیں ان کے ساتھ ہو جائیے، ان کی باتیں سنیے اور کچھ نیا کیجیے. اس لیے کہ اب جو زمانہ آ رہا ہے جس میں ایک رسول اللہ کی آمد کو 1500 سال ہو چکے ہیں، ہونے والے ہیں، تو اب یہ دور خالص مہدی کا دور ہے اور آخرین کا دور ہے قرآن مجید میں. اس موضوع کو کسی اور وقت میں تفصیل سے رکھوں گا. تو الغرض یہ کہ یہ ان لوگوں کے لیے میں نے بات کہہ دی ہے جو اپنا آپ کو گھلائے ہوئے ہیں، بڑی فکر مندی ہے، تبلیغی جماعت دو حصوں میں تقسیم ہو گئی ہے، جمعیت علماء بٹ گئی ہیں اور وہ یہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں کر رہے ہیں. توقعات زیادہ نہ رکھیے. جی ہاں، وہ بھی کیا ذہین اور زیرک آدمی ہے جو زبان نبض شناس نہ ہو، یہ نبض نہ سمجھ سکے کہ کس طرف جا رہی ہے اور دھول میں لکڑیاں لگاتے رہے، اپنے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو غور کریں، ذہین بنیں، سمجھدار بنیں اور زمانے کی نبض کو سمجھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.